جب پیاس کی شدت دیکھی شہبر عباس نے، جب پیاس کی شدت دیکھی رو کے فرمایا بہت تھا میں مصیبت، دیکھی عزیزوں کی رفیقوں شہادت، دیکھی پانی ہم لائیں گے دریا کی اجازت دیجیے، سوکھے ہونٹوں کا تصدق نام پر شاہ کے پانی جو پلا دیتے ہیں، نام پر شاہ کے پانی جو پلا دیتے ہیں، میر کوثر انہیں مجرائی دعا دیتے ہیں، نام پر شاہ کے پانی جو پلا دیتے ہیں۔ فاطمہ کہتی ہے دنیا میں وہ آباد رہے، شہ کا پرسا مجھے جو دیتے ہیں، نام پر شاہ کے پانی جو پلا دیتے ہیں۔ شاہ کہتے تھے نہ سوجے مجھے عباس قلعہ لے گئے کر دوری اکبر میرا نام پر شاہ کے
اللهم صل على محمد وآل محمد جب ہوئے بازوئے آبا قلم دریا پر جب ہوئے بازوئے آبا قلم دریا پر گر کے ٹھنڈا ہوا حضرت کا علم دریا پر گر کے خون ہو گیا وہ پہرے کرم دریا پر گل تھا زخمی ہوا سقائے حرم دریا پر گل تھا زخمی ہوا سقائے حرم دریا پر مشق کو دانتوں میں پکڑے ہوئے یوں لاتا ارے دانے شیر میں جس طرح شکار آتا دانے شیر میں جس طرح شکار آتا ہے غش کی آمد ہے جگر سوزے آتش سے ہے کعبہ ہیں جو بے دست ٹھہرتی نہیں پاؤں میں لگا پیاسے بچوں کے لیے سینے میں دل ہے بیٹا غم یہی ہے کہ کہیں مشق سے ضائع نہ ہوا تیر پہ ہم جو کمانوں سے چلے آتے ارے یالی کہتے ہیں اور مشق پہ جھک جاتے یالی کہتے ہیں اور مشق پہ جھک جاتے ہیں کر کے موسوئے نجب کہتے تھے بابی در در یا لیجیے مجھ بے کسو مدتر کی خبر اے شہ اقدا کشاباد شہ دل و بشر چاہتا ہوں میں کیسے مشق کو پہنچے نظر آپ کے بیٹے کا شیدا ہوں مدد لازم ہے آپ کی بوٹی کا سرما مدد لازم ہے آپ کی بوٹی کا سرما مدد لازم ہے اصل سے کہتے تھے آبا یہ بات چشم پورا یہاں سے لے چل مجھے اے اسب وفادار شتنا سے ہوئیں گے جو سیراب کو
ساری ہو بھرا کہیں ایسا نہ ہو محنت میری ساری ہو بھرا آئے کیا جانیے کیا بچوں کی حالت ہوگی ارے مر گئے پیاسے سکے نہ قیامت ہوگی مر گئے پیاسے سکینہ کو قیامت ہوگی جب ہوئے بازوئے محمد والے محمد صلوات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری آواز بلند نعرہ کچھ تو سمجھا ہے کچھ تو سمجھا ہے انہیں کچھ نے انہیں جان لیا کچھ تو سمجھا ہے انہیں کچھ نے انہیں جان لیا دل کی آنکھوں سے جو دیکھا ہے تو پہچان لیا کیا ضرورت تھی کہ کعبے میں ہی پیدا ہو علی کیا ضرورت تھی کہ کعبے میں ہی پیدا ہو علی کیا خطا ہے جو نصیری نے خدا مان لیا درود پڑھ لیجیے محمد ایک بار تو بہت چار میں اور دیکھیے گا نہ رہنما نہ طریقے سفر بدلتے ہیں نہ رہنما نہ طریقے سفر بدلتے ہیں نہ ہم زمانے کا رخ دیکھ کے بدلتے ہیں نہ ہم زمانے کا رخ دیکھ کے بدلتے ہیں ہم اہل بیت کے سائے میں رہتے آئے ہیں ہم اہل بیت کے سائے میں رہتے آئے ہیں کرایہ دار نہیں ہے جو گھر بدلتے ہیں درود پڑھ لیجیے محمد والے محمد دعائے سید زہرا حسین کا عباس دعائے سید زہرا حسین کا عباس علی ولی کی تمنا حسین کا عباس حسینیت کا اثاثہ حسین کا عباس وفاؤں کے لیے کعبہ حسین کا عباس بس ایک راز خدا ہے حسین کا عباس حسین جانے کے کیا ہے حسین کا عباس نہ پا سکی اسے پرواز فکر انسانی اسی کے قدموں میں ٹھہرا ہے آج تک پانی زمانے بھر کے لیے ہے یہ وجہ حیرانی علی کا ثانی ہے یہ اور خود ہے لاسانی قرار قلب نبی دل کا چین جانتا ہے یہ کیا ہے اس کو فقط ایک حسین جانتا ہے علی ہے راز خدا اور علی کا راز ہے یہ علی کے مثل ہی دنیا کا چارہ ساز ہے یہ وفا کا قبلہ عقیدت کی جان نماز ہے جو خود ہے ناز خدا اس علی کا ناز ہے یہ اس کی اوج کا چھوٹا سا ایک حوالہ ہے حسن حسین نے محسن سمجھ کے پالا ہے
حسن حسین نے محسن سمجھ کے پالا ہے، ذرا یہ سوچو یہ اوج کمال کیا ہوگا، خیال رب کا ہے جو ہم خیال کیا ہوگا، علی کے جتنے ہو سب خط و خال کیا ہوگا، اور بطول جس کو کہیں اپنا لال کیا ہوگا، نہ جانے کیا ہے وہ جو نور عین جیسا ہے، جو چشم ذہن میں بالکل حسین جیسا ہے، اور کمال حضرت عباس کیا ہے کس کو خبر، دل حسین کا احساس کیا ہے کس کو خبر، علی کے چہرے کا عکاس کیا ہے کس کو خبر، امامتوں کا بھی الماس کیا ہے کس کو خبر، ولایتیوں کو یہ اپنا ولی دکھائی دیا، اور علی کے ہوتے ہوئے یہ علی دکھائی دیا، وہ کیا ہے جس کو وفا کعبہ ہے وفا جانے، خود اپنا شیر جسے شیر کبریا جانے، مقام اس کا علی اور سیدہ جانے، اب اس کے آگے کی باتوں کو بس خدا جانے، اب اس سے آگے کی باتوں کو بس خدا جانے، یہ گل تو گلشن تطہیر ہی میں کھلتا ہے، علی ولی کو بھی یہ مانگنے سے ملتا ہے، علی ولی کو بھی یہ مانگنے سے ملتا ہے، علی کے علم کا معلوم حضرت عباس، دل حسین کا مرحوم حضرت عباس، وفا کا ایک ہی مفہوم حضرت عباس، قسم خدا کی ہے معصوم حضرت عباس، دلیل یہ کہ اسے انما سمجھتی ہے، اسی کے حق کو زینب رضا سمجھتی ہے، جواب حیدر کرار کوئی ہو نہ سکا، علی کی ذات کا اظہار کوئی ہو نہ سکا، کہیں بھی ایسا وفادار کوئی ہو نہ سکا، پھر اس کے بعد علمدار کوئی ہو نہ سکا، پھر اس کے بعد علمدار کوئی ہو نہ سکا، امامتوں کی ضیائے جلی میں کھیلا ہے، جہاں پہ یہ ہے وہاں پر یہی اکیلا ہے، جہاں پہ یہ ہے وہاں پر یہی اکیلا ہے، ذرا بتاؤ کہ ایسا وقار کس کو ملا، ہر ایک مدار میں دار و مدار کس کو ملا، جری کے جیسا بھلا اقتدار کس کو ملا، بغیر ہاتھوں کے یہ اختیار کس کو ملا، کمال پر پسرے شیر کبریا کے سوا، کمال پر پسرے شیر کبریا کے سوا، ہے کون تیسرا عباس اور خدا کے سوا، جو ناز گل ہے یہ ایسی کلی کی صورت ہے، ولایتوں میں خدا کے ولی کی صورت ہے، کبھی خفی کبھی جلی کی صورت ہے، کبھی خفی کبھی حرف جلی کی صورت ہے، یہ اپنی ذات میں ناز علی کی صورت ہے، علی کے مثل ہی یہ کبریائی کرتا ہے، بغیر ہاتھوں کے مشکل کشائی کرتا ہے، ملا ہے آل محمد سے یہ وفا کا صلہ، دعائے زہرا نے پایا ہر ایک دعا کا صلہ، رضائے حضرت شبیر پر رضا کا صلہ، دیا خدا نے انہیں ضبط انتہا کا صلہ، دیا خدا نے انہیں ضبط انتہا کا صلہ، کریم ذات تھے اس پر کرم زیادہ ہے کہ مسجدوں سے بھی اس کے علم زیادہ ہے، کریم ذات تھے اس پر کرم زیادہ ہے کہ مسجدوں سے بھی اس کے علم زیادہ ہیں، اور آخر ہم کے کسے خبر کہ یہ احساس کیا ہے نور علی، کسے خبر کہ یہ احساس کیا ہے نور علی، ہے کربلا کی بھی جو آس کیا ہے نور علی، وفا کا سورہ والناس کیا ہے نور علی، حسین کے لیے عباس کیا ہے نور علی، علی سے پوچھو شہ مشرقین سے پوچھو، کہاں پہ لکھتے ہیں کیا، کہاں پہ لکھتے ہیں کیا، یہ حسین سے پوچھو، درود پڑھ لیجیے پہلے۔
حیدری آواز بلند نعرہ صلوات صلی علی محمد وآل محمد محمد والے محمد صلوات صلی علی محمد وآل محمد خوشنودی خانم ادائے حضرت ابو طالب علیہ السلام ملتر سلوات یہ مقتدہ بھائی 3 شعر پہلے ایسی ہو گئے بس تو میں نے کہا تو پیش کر دیتا ہوں بھائی ایسی 3 شعر ہو گئے اسے مغار میں بھائی کہ کیا ہے یہ لفظ وفا اس کو سمجھنے کے لیے کیا ہے یہ لفظ وفا اس کو سمجھنے کے لیے رات بھر ہوتی رہی ہے گفتگو عباس کی کیا ہے یہ لفظ وفا اس کو سمجھنے کے لیے رات بھر ہوتی رہی ہے گفتگو عباس کی اور اس طرح سے لاج رکھی کربلا میں باخدا اس طرح سے لاج رکھی کربلا میں باخدا ماں رہے گی تا قیامت سرخرو عباس کی اس طرح سے لاج رکھی کربلا میں باخدا ماں رہے گی تا قیامت سرخرو عباس کی اور سرب رہنا آج کی سیدانیوں کو دیکھ کر نیچے کا صرف تو جاؤں گا سرب رہنا آج کی سیدانیوں کو دیکھ کر رو رہی ہیں آج بھی آنکھیں لہو عباس کی رو رہی ہیں آج بھی آنکھیں لہو عباس کی اور یہ کلام وہ بیاں مجھ سے بھلا کیا مرتبہ عباس کا وہ بیاں مجھ سے بھلا کیا مرتبہ عباس کا اور اگر ہو بھی گیا تو معجزہ عباس کا وہ بیان مجھ سے بھلا کیا مرتبہ عباس کا اور اگر ہو بھی گیا تو معجزہ عباس کا احترام خاص ہے تیرا جو ہے لفظ وفا احترام خاص ہے تیرا جو ہے لفظ وفا روز محشر تک ادا کر شکریہ احترام خاص ہے تیرا جو ہے لفظ وفا روز محشر تک ادا کر شکریہ عباس کا اور انقلاب تازہ تر کی تجھ کو خواہش ہے اگر یہ آج کل بڑا انقلاب چل رہا ہے پرچہ والے چینج ہو گئے ہیں تو ایک میسیج ہے کہ انقلاب تازہ تر کی تجھ کو خواہش ہے اگر ایک قدم آگے بڑھا پرچم بھی نہیں ہونا چاہیے انقلاب تازہ تر کی تجھ کو خواہش ہے اگر انقلاب تازہ تر کی تجھ کو خواہش ہے اگر ایک قدم آگے بڑھا پرچم اٹھا عباس کا اور چاند اپنی زو بکھیرے کربلا کی خاک پر چاند اپنی زو بکھیرے کربلا کی خاک پر چومنے آتا ہے شکو نقش پا عباس کا چاند اپنی زو بکھیرے کربلا کی خاک پر چومنے آتا ہے شکو نقش پا عباس کا اور آج بھی مشق سکینہ ہے علم کے ساتھ ساتھ آج بھی مشق سکینہ ہے علم کے ساتھ ساتھ ہے سلامت آج بھی عہد وفا عباس کا آج بھی مشق سکینہ ہے علم کے ساتھ ساتھ ہے سلامت آج بھی عہد وفا عباس کا اور لشکر آدھا سمٹتا جا رہا ہے دم بدم لشکر آدھا سمٹتا جا رہا ہے دم بدم کس میں ہمت ہے جو روکے راستہ لشکر آدھا سمٹتا جا رہا ہے دم بدم کس میں ہمت ہے جو روکے راستہ عباس کا اور شعر دیکھیں کہ آج چکی چھوڑ کر مصروفیت کچھ اور ہے قبلہ توجہ چاہتا ہوں آج چکی چھوڑ کر
مصروفیت کچھ اور ہے، آج کرتا سی رہی ہیں فاطمہ عباس کی۔ آج چکی چھوڑ کر مصروفیت کچھ اور ہے، آج چکی چھوڑ کر مصروفیت کچھ اور ہے، آج کرتا سی رہی ہیں فاطمہ عباس کا۔ اور حسرت دل کہہ گیا عباس کی شبیر سے، حسرت دل کہہ گیا عباس کی شبیر سے، خالی مشکی دے کی جانب دیکھنا عباس کا۔ حسرت دل کہہ گیا عباس کی شبیر سے، خالی مشکی دے کی جانب دیکھنا عباس کا۔ اور دے گیا بنت علی کو دے گیا بنت علی کو بے ردائی کا پیام، دے گیا بنت علی کو بے ردائی کا پیام، جنگ کی شہ سے اجازت مانگنا عباس کا، جنگ کی شہ سے اجازت مانگنا عباس کا۔ اور جب کہا شبیر نے سالار ہو لشکر کے، جب کہا شبیر نے سالار ہو لشکر کے تم، آقا وہ لشکر کہاں ہے پوچھنا عباس کا۔ جب کہا شبیر نے سالار ہو لشکر کے تم، آقا وہ لشکر کہاں ہے پوچھنا عباس کا۔ اور بھر دیا شبیر نے زوریز کا کشکول بھی، بھر دیا شبیر نے زوریز کا کشکول بھی، جس گھڑی مانگا ہے دے کر واسطہ عباس کا۔ اور محمد آل محمد صلی اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آواز بلند نعرہ صلوات۔ اور محمد آل محمد صلی اللہ محمد آل محمد صلی سورہ فاتحہ بحضرت سید الشہداء مظلوم امام حسن امام حسین علیہ السلام، تمام شہداء کربلا، تمام اسیران کربلا، تمام ائمہ تحریر علیہ السلام اور امام زمانہ علیہ السلام کی بارگاہ میں تحفۃ ہدیۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سید المرسلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، رحمت العاشقین، مراد المشتاقین، شمس العارفین، سراج السالکین، سید الثقلین، نبی الحرمین، امام القبلتین وسیلتین، فی دارین صاحب کعبہ قوسین، جد الحسن والحسین، مولانا و مولا ثقلین ابی القاسم،
اللهم صل على محمد محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. أما بعد فقد قال الله في محكم كتابه الحكيم رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. بنت صلوات پر مولا کی شان عزیزان محترم، الشہر محرم الحرام 2026 جناب محمد علی نقوی صاحب کے گھر پر، محمد علی بھائی کے گھر پر، افضال صاحب کے گھر پر الشہر محرم الحرام کی آج میری 8ویں گفتگو اور میری اور آپ کی مولا کی بارگاہ میں مشترکہ حاضری، اور دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر حسین کے عزاداروں کو آباد و شاداب رکھے، جہاں جہاں مجلس حسین اولیاء پروردگار عالم سب کو اپنے زبان میں رکھنا، سب کے عمل خیر کو خیر میں بدل دینا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد برحمتک یا ارحم الراحمین. مطلب بلندی صلوات کریں. عزیزان محترم، ہماری پچھلی تمام گفتگو کا جو کنکلوژن ہے اس میں بڑی مٹھاس ہے، بڑا اعتماد ہے، بڑی رب کی بارگاہ میں ربوبیت میں اللہ پر یقین محکم ہے. ان کی دعا یقین محکم کو کہتے ہیں، اور یقین محکم ہو تو دعا بھی قبول ہوتی ہے. یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم جہاد زندگانی میں یہ مردوں کی شمشیر ہے. اسی حوالے جملہ عرض کروں امام المتقین کی فضیلت کے اوپر، پھر گفتگو کو آگے بڑھاؤں، کیونکہ جب تک علی کا ذکر ہمارے دل و دماغ میں نہ ہو ہم سمجھتے ہیں کوئی ذکر آیا ہی نہیں ہے. اس لیے یہ نبی نے کہا کہ اپنے مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت بخشو. تو سب سے بڑی مجلس ہمارا دماغ ہوتا ہے، اس میں اگر زینت نہیں تو کہیں بھی زینت نہیں. بلندی صلوات پہ مولا کی شان. اس نے میرے مولا سے پوچھا، مولا آپ نے پوری زندگی سکون کی نیند نہیں لی، توجہ آپ کی. میری معلوم متقیان کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کیا جائے تو جناب علی بن ابی طالب امیر المومنین علیہ السلام نے پوری حیات طیبہ میں کبھی سکون سے نہیں سوئے. کیسے سوتے؟ جب اللہ حی و قیوم ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ رہتا ہے، رسول رحمت العالمین ہے، تو یہ کرم اللہ وجہ ہے، نہ جانے کب ضرورت پڑ جائے اسی کرم کی بھی جگہ پر صلوات پڑھیں مولا کی شان میں. کہا شب ہجرت آپ بڑے سکون سے سوئے، اور ایسے سوئے کہ کفار مکہ نے دیکھا کہ بستر پر رسول لیٹے. لیٹنا جن کا رسول جیسا ہو، چلنا جن کا رسول جیسا ہو، بیٹھنا جن کا رسول جیسا ہو، اسے تو علی کہتے ہیں. اسے تو علی کہتے ہیں جس کا ہر مقام اعلیٰ ہو رحمت کی طرح، جس کا ہر جلوہ تجلی اعلیٰ ہو رب العالمین کے جلووں کی طرح. کوئی تو خدا سمجھ بیٹھے، کوئی علی سمجھ بیٹھے. بلندی صلوات پر مولا کی شان میں. ماشاءاللہ. تو مولا آپ بڑے سکون سے سنیں. کیا معاملہ تھا؟ کیا پیچھے بیک گراؤنڈ کا پس منظر کیا تھا؟ اب پس منظر سننا آپ. اسے کہتے ہیں رسالت پر یقین. کسی کو کہا غار میں ڈرنا نہیں، ڈر گئے. کسی کو کہا گھبرانا نہیں، گھبرا گئے.
किसी को क्या समझ जाओ, समझे नहीं। क्या मेरा आका मौला मुस्तफा ने कहा था, अली शब हिजरत मेरे बिस्तर पर लेट जाना। हो जाओ, अली शब हिजरत मेरे बिस्तर पर लेट जाना। सुबह होगी, अगला जुमला सुनने मेरे आका का, सुबह होगी तो लोगों की अमानतें उनको लुटाकर मेरे पास आ जाना। तो क्यों ना यकीन से सोता, पैगंबर जमानत दे रहे थे तो सुबह होगी। ज़ाकल्लाह ज़ाकल्लाह 29 साल बाद सलावत पढ़ी मौला के सामने। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इसलिए अल्लाह ने कहा मेरे पैगंबर के लकाबों पर, अल्फाजों पर तवक्कल करो, यकीन करो। और इसी यकीन को कुफार मक्का ने भी पहचाना। इब्राहिम की दुआ, रब्बी जल्ली मुकीमुस सलाता मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना फ़िरली वाले वाले दैया वलिल मोमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। ये दुआ इब्राहिम की। और यकीन मुस्तहकम कुफार मक्का का। पूछा कुफार मक्का से मेरे आका मुस्तफा ने, ये बताओ अगर मैं तुम्हें कहूं इस पहाड़ के पीछे से दुश्मन तुम पर हमला करने वाला है, भी इब्राहिम का पैगाम क्या था? अल्लाह की ज़ाते वादानियत को आप तक पहुंचाना, मुझ तक पहुंचाना। एक दिन के लिए नहीं, क़यामत तक की वादानियत को पहुंचाने का काम मोहम्मद मुस्तफा का है। क़यामत तक का काबा बनाने का काम इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम का है। और क़यामत तक काबे की अजमत का काम अली वलीउल्लाह का है। और क़यामत तक काबे के तकद्दुस का कमाल हुसैन के अज़ादारों का है। माशाअल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तो कुफार मक्का ने मेरे आका सैयदुल मुरसलीन की बात सुनी। कहा या रसूल अल्लाह, अगर आप कहते हैं इस पहाड़ के पीछे से दुश्मन हम पे हमला करेगा, हम यकीन नहीं करेंगे, हम यकीन करेंगे। अगर यकीन ना करें तो हम अंधे हो जाएं, हम अंधे हो जाएं। अगर हम यकीन ना करें तो हम अंधे हो जाएं। तो कुरान की सूरह बकरा में आ गया, सुम्मुन बुक्मुन फहुम ला यरजऊन फज़ादा फमुल्लाहु माराजा। वो जो अंधे हैं अल्लाह उनके मर्ज़ों को बढ़ा देता है। जो सुन नहीं सकते अल्लाह उनके मर्ज़ों को बढ़ा देता है। कब तक बढ़ा देता है? जब तक क़यामत नहीं आती। वो मर्ज़ में मुब्तला रहते हैं, उनके मर्ज़ की शिफा क्या है? अली की ज़ाती अक़दस, रसूल को यकीन मौका। इसे इकबाल कर कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे जते इब्राहिम अलैहिस्सलाम मेरा आका मुस्तफा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, लोह कलम तेरे हैं, भी कलम भी तेरा, लोह भी तेरी, तुम मुस्तफा ही तो हो, तुम मुस्तफा ही तो हो। 29 सलात में नाम इंशाअल्लाह। मुतवस्सिल सलावत करने जज़ाकल्लाह। अल्लाह आपको जज़ी अता फरमाए। ये माशाअल्लाह आपकी नहीं है, ये नस्लों की माशाअल्लाह है। हम मर्ज में नहीं थे इसलिए माशाअल्लाह पढ़ भी रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं। जो मरीज हैं उनको पता ही माशाअल्लाह कहते किसे है। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, ये वो अल्फाज हैं कि मैंने हदीस में पढ़ा, कोले मासूमी ने पढ़ा कि कुछ नेकियां इंसान को ऐसे मिलेंगी कि उससे बड़ा बेखबर होगा। जब मिलेगी तो कहेगा पालने वाले कौन सी नेकी थी? कहा तुम एक महफिल में बैठे थे, तुमने रब का जिक्र किया, किसी मोमिन की आंख में आंसू आ गए, ये वो नेकी थी। क्या किसी महफिल में बैठे थे, तुमने जिक्र मोहम्मद आले मोहम्मद किया, किसी ने सुभान अल्लाह कहा, अल्हम्दुलिल्लाह कहा, माशाअल्लाह कहा, ये उसकी नेकी थी। तो ये वो नेकियां हैं जिनका रब्बे करीम हिसाब नहीं रखता, बेहिसाब देता है। और अली की नेकी इतनी बड़ी नेकी है, हदीस रसूल सुनाऊं कि एक दिन की मोहब्बत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से 1 साल की इबादत से अफजल है। 29 सलावत में मौला की शान, 1 साल की इबादत से। बस इस आगे बढ़ते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तमन्ना
کہ پالنے والے میری ذریت میں نماز رکھنا، نماز کو قائم رکھنا، ان کے والدین کی بخشش و مغفرت کر دینا، قیامت میں مومنین کے ساتھ رکھنا۔ اور پیغمبر نے ایسی بات بتائی جناب علی علیہ السلام کی شان ہے۔ عرض کروں صلوات پڑھیں، ذریت ابراہیم پڑھ رہا ہوں، ذریت ابراہیم کا مطلب ہے آپ کے جد کا ذکر کر رہا ہوں، رسالت کے جد کو ذریت ابراہیم کہتے ہیں۔ بلندی سے صلوات پڑھیں امام کا علی جو فضیلتیں تجھے ملی وہ مجھے بھی نہیں ملی۔ یار جتنا دعوے کے وقت میں گنجائش ہے کوشش کرتا ہوں دعا ابراہیم کی حاشی کر سکوں، اور اس کے ادراک میں جو باتیں ضروری ہیں آپ کو منتقل کروں۔ آپ کے ذہن میں ہیں تبھی تو آپ ماشاءاللہ پڑھتے ہیں، اگر آپ کے ذہن میں بات ازل سے منتقل نہ ہو، یہ وہ باتیں ہیں میثاق عہد نبوت اور تھا، شب معراج کی نماز اور تھی، کتب ابدال کی نمازیں اور تھی، جو عالم ارواح میں ولایت کی نماز ہوئی اس میں ہم سب کا وجود تھا، عالم ارواح میں ہم سب کا وجود تھا۔ یہ بات مجھے کس نے بتائی؟ میرے سبارڈینیٹ نے بتائی، کہا دیکھو ہم ایک دوسرے سے بڑی محبت سے ملتے ہیں نا، یہ محبت یہاں کی نہیں ہے، وہاں سے آئی ہے۔ یا علی یہاں کی تو محبت پائیدار ہوتی نہیں ہے، تعلقات پائیدار نہیں ہوتے ہیں، تعلقات پائیدار بھی وہاں سے آتے ہیں، محبت بھی پائیدار وہاں سے آتی ہیں۔ اسے پیغمبر نے کہا میں علی کی پائیداری اپنی امت کو بتا دوں۔ بلندی سے صلوات پڑھیں، وہ پائیداری ہے اس کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے ملا کر مولا مصطفیٰ مخاطب ہے۔ توجہ نا ماشاءاللہ، ایک مرتبہ صلوات پڑھیں بڑے ذوق و شوق سے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور جب بھی صلوات پڑھا کریں شوق سے پڑھا کریں اور یہ دل میں عہد کر کے پڑھا کریں کہ اس کا ثواب میرے مرحومین کو ملے۔ بانیان مجلس جو صفحہ صاحب چاہتے ہیں ہم سب کو یہاں بلاتے ہیں، ان کا بھی حق ہے کہ ان کو بھی ہم ملائک کی صفات میں شامل کریں، کیونکہ یہ ہماری ذکر کی بنیاد میں شامل ہے۔ جو جان ماز میں شاتا ہے، وضو کے لیے پانی لاتا ہے، اس کی بھی نیکی ہوتی ہے نا، اس کی نیکی کو رد نہیں کرنا چاہیے۔ اور میرے امام مفتی جان فرماتے ہیں کہ جو تمہیں پانی پلائے اس کی نسلوں کو سلام کرو، یہ علی کا اسلام ہے، یہ درود ابراہیم کا اسلام ہے، یہ ذریت ابراہیم کا اسلام ہے کہ جو تمہیں پانی یا گلاس پلائے میری امام مفتی جان فرماتے ہیں اس کی نسلوں کو سلام کرو، اور جو علی کا ذکر سمجھائے اس کی نسلوں کا اہتمام کرو۔ بلندی سے صلوات پڑھیں مولا کی شان۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھیں مولا کی شان۔ کہ علی جو تجھے فضیلت ملی وہ مجھے بھی ملی۔ اب فضیلتیں سنیں، وہاں سے گفتگو دیں۔ صلوات جو تجھے فضیلتیں ملی وہ مجھے بھی نہیں ملی۔ کہا تجھے خاتون جنت جیسا، جنت جیسی زوجہ ملی، وہ نبی مکرم کو بھی نہیں ملی۔ ٹھیک ہے، اتنی فضیلت والی زوجہ جو جنت کی سردار بھی ہے، آسیہ کی بھی سردار ہے، حاجرہ کی بھی سردار ہے، ہر معصوم نبی کی زوجہ کی سردار ہے۔ جو انبیاء اور زوجہ کی سردار ہو اسے سیدہ کہتے ہیں۔ اور تجھے جیسا سسر ملا ایسا کسی کو سسر بھی نہیں ملا۔ فضیلت علی ابن ذریت ابراہیم میں مقام علی بلند کیوں ہے کہ علی کا مقام اس لیے بلند ہے کہ سسر ملا مصطفیٰ، زوجہ ملی سیدہ خاتون جنت، اور کہا تجھے ایسا روزے محشر میں والحمد کا علم ملے گا۔ سب چاہیں گے علم ہمارے پاس ہو، علی والحمد کا علم تیرے پاس ہوگا۔ ربی جلی مقیم الصلاۃ من ذریتی
ربنا تقبل دعا ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. عیسیٰ بھی چاہیں گے کہ جس کے پاس والحمد کا علم ہے میں اس کے پاس جا کے کھڑا ہو جاؤں. ابھی جلوس میں کیا ہوتا ہے نا, جس کے پاس علم ہوتا ہے نا اب جاتے ہیں اس کے پاس کھڑے ہو جاتے ہیں. علم کی زیارت بھی ہو جائے گی, دعا بھی ہو جائے گی, حاضری بھی ہو جائے گی. جہاں تبرکات ہوتے ہیں وہاں کھڑے ہوتے ہیں. تو جنت کا تبرکات کیا ہے؟ والحمد کا علم. والحمد کا تبرک کیا ہے؟ کعبہ کی تصویر. والحمد کا تبرک کیا ہے؟ روح عباس. والحمد کا تبرک کیا ہے؟ علم عباس. والحمد کا تبرک کیا ہے؟ اسماعیل علیہ السلام. والحمد کا تبرک کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام. والحمد کا تبرک ابراہیم اور کعبہ کی تجلی کو والحمد کہتے ہیں. ماشاء اللہ. ہر نبی کہے گا کہ میں علی کے پاس آ جاؤں. ولی اللہ ہو, زبی اللہ ہو, ابراہیم اسماعیل اللہ ہو, یوسف ہو, 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کی خواہش ہوگی والحمد کے علم کے پاس آ جائیں. لیکن والحمد والی کی خواہش ہوگی میرا حسین کا عزادار آ جائے, میرا حسین کا عزادار آ جائے. اس لیے والحمد کا علم عام علم نہیں ہے, عرش سے اترے ہوئے علم کو والحمد کا علم کہتے ہیں. اور یہ علم نبی پاک کو نصیب ہوا, علی کو نصیب ہوا, حسن و حسین کو نصیب ہوا, تمام ائمہ طاہرین کو نصیب ہوا. اور کربلا میں اس علم کو والحمد کے علم کو, عباس کے علم کو علم نہ سمجھنا, یہ والحمد کا علم ہے. یہاں بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں. باب الحوائج ہیں, کس ماں کے بیٹے ہیں. تو جملے آپ کی حاضر گرامی کی عرض کروں, پھر الحمد بتاؤں کیا ہوتا ہے. پہلے سلامات پڑھے بہتری مولا کی شان. ورحمت الوارثہ جناب شہزادی کونین کی خواہش جناب علی سے, کوئی کسی کو نہیں کہتا میں نے کسی شوہر سے کہتی دوسری شادی کر لیں. واحد کائنات میں شہزادی کونین ہے, انہیں پتا تھا کہ کون سی بیوی میرے گھر میں آئے گی, کون سی شخصیت میرے گھر میں آئے گی جس سے صبر بھی بڑھے گا, شکر بھی بڑھے گا, ہر ایک کو زندگی ملے گی. تو عباس صبر کو بھی زندگی دے رہے ہیں, شکر کو بھی زندگی دے رہے ہیں, عبادت کو بھی زندگی دے رہے ہیں. جو تمام عمل خیر کو زندگی دے اسے عباس کہتے ہیں, اسی والحمد کا علم کہتے ہیں, جو ہمیشہ اونچا رہتا ہے, کبھی سرنگو نہیں ہوتا. یہ اسلام کا علم ہے, یہ حیات طیبہ کا علم ہے. کہ علی بہادر خاندان میں شادی کی. جناب مادے عمر بنی اسلام اللہ علیہ جب علی کے گھر میں آئی ہیں نا, تو آنے کے بعد کا بچوں کو بلا لو, شہزادوں کو بلا لو. جب سب آ گئے نا تو آپ نے ان کا طواف کرنا شروع کر دیا. کسی کوفے کی بیوی نے کہا, اے بیوی تم تو اس گھر کی ملکہ بن کر آئی ہو, یہ کیا کر رہی ہو؟ کہا میں ملکہ نہیں بن کر آئی ہوں, میں تیرے سیدہ کی کنیز بن کر آئی ہوں, میں بچوں کی کنیز بن کر آئی ہوں. تو والحمد کا کمال یہ ہوتا ہے, تابعداری سکھاتا ہے, آداب سکھاتا ہے. والحمد کا کمال ہے, یہ والحمد کا کمال ہے. عباس کس کے بیٹے؟ اس ماں کے بیٹے جس نے گھر پہ قدم رکھا تو صدارت کی چوکر کو سلام کیا, احترام کیا, بچوں کو طواف کیا اور قیامت تک کا بتا دیا. عباس کو معمولی مت سمجھنا, اہل بیت طاہرین کی عظمت و تقدس کل بھی عباس تھا, آج بھی عباس ہے. ہم جوش میں ہم کیوں اٹھا رہے ہیں؟ اہل بیت طاہرین کے تقدس کی عظمت کو بتاتے ہیں کہ ہم اس والے عباس والے علم کے مالک ہیں. اچھا, یہ والحمد کا علم سب سے پہلے نبی نے اٹھایا, پیش کرا, علی نے اٹھایا, حسن مجتبیٰ نے اٹھایا, اور مولا حسین نے کربلا میں اٹھایا. کیوں اٹھایا؟ کہ علم والوں کو کبھی حقیق نہ سمجھنا. ہر شخص کا میرا مولا لاشا لے کے آیا ہے, عباس کا علم لے کر آیا ہے. کیا بتانا چاہ رہے تھے میرے آقا حسین کہ والحمد کا علم ہے یہ. علی کے بیٹے فضل کا علم ہے, مصطفیٰ کا علم ہے, مرتضیٰ کا علم ہے. جو اس کو اٹھائے اس کو بھی سلام کر لینا, احترام کر لینا. اب جو بھی علم کے پاس اٹھائے گا عزادارو اس کا احترام واجب ہو گیا. یہ والحمد کا علم ہے, واجب ہو گیا. اور ہم علم کا احترام کرتے ہیں. آج 8 محرم میں صبح سے آپ دیکھو اپنے گھروں میں لوگوں نے کہا جناب سکینہ سلام اللہ علیہ سے وعدہ کیا, سکینہ ہم آپ کی پیاس کو نہیں بھولیں گے,
ہم عباس کا صدقہ بنائیں گے اپنے بچوں کو تاکہ شہزادی تم سکون میں آ جاؤ کہ آپ اکیلی نہیں ہو، ہم بھی آپ کے پیاس کے ساتھ ہیں، ہم بھی آپ کے چچا عباس کے ساتھ ہیں۔ عزیزانو، میرے مولا عباس علیہ السلام نے میدان کربلا میں کہا آقا مجھے اجازت دو جنگ کرنے کی، مکے میں جانے کی۔ میرے آقا نے کیا کہا؟ عباس میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتا، تم میرے لشکر کے سردار ہو، بس نے کہنا تھا۔ میرا مولا عباس فرماتے ہیں آقا لشکر کدھر ہے گیا؟ اکبر بھی چلا گیا، عباس کہتے ہیں اکبر بھی چلا گیا، اور محمد بھی چلے گئے، شہزادہ قاسم کے تمام لاشیں گٹری آپ نے سر پر رکھ لی ہے، مولا ننا اصغر بھی چلا گیا، اب لشکر کدھر رہ گیا؟ کہانی عباس تم میرے لشکر کے سردار ہو، تمہیں کیا پتا جب تم جاؤ گے تو حسین کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ جزاک اللہ۔ ہر شریف نے آواز دی نا کہ مولا میرا سلام قبول کرو، لیکن عباس نے کہا آقا میرا سلام قبول کرو، تو میرے مولا نے کچھ نہیں کہا، مکتل میں لکھتے اپنے دونوں ہاتھ کمر پہ رکھ کے کہا عباس میری کمر ٹوٹ گئی۔ جزاک اللہ۔ گریہ کیجئے گا، جناب زینب کو پرسا دیجئے گا، شہزادی کونین کو پرسا دیجئے گا۔ شہزادی علی نے بہادر گھر میں شادی کی تھی، اتنے بہادر گھر میں کہ علی کو کہا علی نے اتنے بہادر گھر میں شادی کی تھی، مولا حسین نے کہا تھا عباس لڑنا نہیں پانی لانا، عباس نے شانے کٹا لیے، تلوار شمشیر نہ نکالی، عباس نے دوسرا شانہ کٹوایا، شمشیر نہ نکالی، عباس نے سر پہ گوز کھا لیا، شمشیر نہ نکالی، کہا تھا حسین تیری بات کی لاج رکھوں گا۔ یہی وجہ ہے ہر شہید شہید ہے، عباس کے دو لقب ہیں، غازی بھی ہے اور شہید بھی ہے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اللہ آپ کو غم حسین کے علاوہ کوئی غم نہ دے۔ عزیزانو، جیسے میرے مولا عباس کی لاشیں کی پہنچے نا، مولا عباس کہتے ہیں آقا حسین میرا سلام قبول کرے اور آپ کو تھوڑی سی تکلیف دینا چاہتا ہوں۔ کہا بولو، بولا عباس کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا آقا میرے ہاتھ سے تیر نکالو، میں آپ کے چہرے اقدس کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، آپ ملحمد کے مالک ہو، دعا ابراہیم کا ثمر ہو، آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ عزیزانو، میرے مولا نے عباس کی آنکھ سے تیر نکالا، مقتل میں کیا خون کو صاف کیا، عباس نے حسین کا چہرہ اقدس دیکھا، زیارت کی اور بتایا تمنا رکھنا میرے ماننے والے ہو تو آخری وقت میں حسین کی زیارت کرو گے، حسین کی زیارت کرو گے، دعا کر لو، عباس سے وعدہ لے لو عباس ہمیں بھی حسین کی زیارت کرا دینا جیسے آپ نے کیا آخری وقت میں۔ عزیزانو، زیارت کی، میرے آقا حسین کہتے ہیں عباس اب ایک میرا کام کر دو۔ کہ عباس بولو، عباس کہتے ہیں مولا حسین کہتے ہیں عباس اب ایک میرا کام کر دو۔ کہ آقا بولے کیا کام کرنا ہے؟ عباس مجھے بھائی کہہ کے پکار دو۔ مولا کا عباس فرماتے میری ماں نے کہا تھا میں اس گھر کی تمیز بن کے آئی ہوں، تم غلام بن کے رہنا۔ آقا میں نے آپ کو ہمیشہ آقا کہا ہے، بھائی نہیں کہا ہے، میری لاج رکھ لو۔ کہ اچھا عباس تجھے میری ماں سیدہ کا واسطہ، ارے مجھے بھائی کہہ کے پکارو، یہ کہنا تھا ایک مرتبہ میرا عباس کیا کرتا؟ کہا میرا غریب حسین، میرا غریب حسین، میرا پیاسا حسین، تجھے میرا سلام ہو۔ کسی بی بی کی آواز آئی عباس مجھے بہن کہہ کے پکارو۔ زینب کے پردے کا نام ہے عباس اور پوری امت مسلمہ کے پردے کا نام ہے عباس۔ عباس کے فضائل و مسائل جانے والوں اپنے پردوں کا خیال کیا کرو، عباس کو تکلیف نہ دیا کرو۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ عزیزانو، میرا عباس کہتے ہیں حسین آقا سے میرا سکینہ سے بڑا شرمندہ ہوں، پانی نہ لا سکا، میرے لاشی کو خیمے میں مت لے کے جانا۔ اچھا مولا کا نہیں لے کے جاؤں گا۔ مولا نے علم عباس اٹھایا تاکہ قیامت دنیا عباس کے علم کو سمجھے۔ مولا ویسے بھی آ سکتے تھے خیمے میں، علم عباس اٹھا کے لے کیوں آئے؟ بل حمد کا علم تھا، اعتماد تقدس کرنا تھا، خیمے کے قریب لے کے آئے۔ سکینہ نے دیکھا عباس چچا کا علم آ رہا ہے، بچوں کو جمع کیا، بچوں آ جاؤ، پانی آ گیا ہے۔ جیسے جیسے علم قریب آیا دیکھا بابا نے
कलम उठाया हुआ है, पूछा मेरा चचा किधर रह गया, अब्बास कहाँ रह गए, और अब्बास आका ने कहा मेरे बारात बरस हो गए, तुझे सकीना याद कर रहे थे, आया है अल्लाह और अलमदार ना आया, सीना ने कहा बच्चों उसे फेंक दो, मेरा अब्बास मेरा चचा मेरे बारात पर सो गया। ज़ैनब ने कहा बीबियों मैं तुम्हारे पर्दे से हाथ उठाती हूँ, मेरा अब्बास मेरे बारात पर सो गया, हाय अब्बास हाय सकीना। जब शाम